لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ایک ہماری اسلامی بہن نے یہ پوچھی ہے کہ ہم نے کان چھدوایا ہے اور روزے کی حالت میں کیا کان جو چھدوائے ہوتے ہیں اس میں جو سوراخ ہوتا ہے اس میں دوائیاں لگاتے ہیں، تو روزے کی حالت میں کیا چھدے ہوئے کان میں دوائی لگا سکتی ہیں یا ناک میں چھدے ہوئے ناک میں دوائی لگا سکتی ہیں؟ ناک کی بات انہوں نے پوچھی ہے، کان کی نہیں، کان کا تو مسئلہ ہی نہیں، ناک کا مسئلہ ہے کہ ناک میں اگر چھدوائی ہے اور اس میں زخم ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر ہفتہ دو ہفتہ اس میں دوائیاں لگاتی ہیں عورتیں، لڑکیاں، تو اگر اس میں دوائی لگائیں تو کیا روزے کی حالت میں لگا سکتی ہیں؟ روزہ سلامت رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ ناک میں دوائی ڈالنے کے سلسلے میں یا ناک کے ذریعے سے دوائی اگر دماغ تک چلے جائے تو اس سلسلے میں جو شرعی احکام ہے وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ دوائی کیسی لگا رہی ہیں۔ اگر آپ کوئی پیسٹ لگا رہے ہیں، کوئی آپ کریم لگا رہے ہیں اور باہر طرف سے لگا رہے ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں، باہر ہی لگا رہے ہیں اور وہیں رہ جائے، ناک کے اندرونی حصے میں نہیں جائے تب تو کوئی دقت نہیں۔ اگر آپ لیکوڈ لگا رہے ہیں، اگر کوئی آپ لیکوڈ لگا رہے ہیں اور وہ ناک کے سوراخ کے اندر بھی اس طرف سے بھی اندر بھی آ جائے اور پھر اس اندر کے ساتھ ساتھ پھر وہ دماغ میں بھی چلا جائے تب تو دقت ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے پیسٹ لگایا، کوشش تو میں کہوں گا کہ یہی کریں کہ آپ پیسٹ لگائیں، چونکہ مسائل جو ہیں وہ آپ سن لیجئے تاکہ آپ پر بات اور کلیئر ہو جائے۔ بدائے میں ہے کہ کوئی چیز اصلی سوراخوں سے جوف یعنی پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی، جیسے ناک، کان اور پاخانہ کے مقام سے، اس طرح کہ اس نے ناک میں دوا چڑھائی یا حقنہ لیا اور وہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب دوا پیٹ تک پہنچ جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹنے کے بارے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ صورتاً کھانا پایا گیا اور یہی حکم اس وقت ہے جب دوا دماغ تک پہنچ جائے، کیونکہ دماغ کا جوف تک منفذ یعنی راستہ ہے۔ بدائے جلدو صفحہ 204 اور تنویر الابصار میں ہے کہ حقنہ لیا یا ناک میں کوئی دوا چڑھائی پھر وہ حقیقتاً جوف یعنی پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی تو ان تمام صورتوں میں فقط روزہ قضا کرے گا۔ تنویر الابصار جلد 3 صفحہ 432۔ اب فتح باب العنایہ میں ہے کہ فقط قضا کرے گا بغیر کفارے کے اگر اس نے غلطی سے روزہ توڑ دیا، اس طرح کہ اسے روزہ یاد تھا، روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں تھا، جیسے اگر کسی نے کلی کی تو مبالغہ نہ کرنے کے باوجود پانی اس کے حلق میں داخل ہو گیا۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے حقنہ لیا یا نتنوں سے دوائی چڑھائی تو روزہ جاتا رہا۔ یہ تمام چیزیں جو فقہاء کرام نے لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر دوائی ناک کے ذریعے سے دماغ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بات یہ ہے تو اب آپ دیکھ لیں آپ کیا دوائی لگا رہے ہیں۔ اگر آپ پیسٹ لگا رہے ہیں، باہر طرف سے لگا رہے ہیں تو سوال ہی نہیں، پیسٹ تو پیسٹ ہی اوپر ہی رہے گا اور وہ اندر جانے کا سوال ہی نہیں۔ اور اگر آپ لیکوڈ لگا رہے ہیں تو آپ کو ہوشیار ہونی چاہیے کہ لیکوڈ اگر لگائیں تو ڈر رہتا ہے کہ لیکوڈ بہتے ہوئے جو ہے وہ اندر جائے اور پھر آپ وضو وغیرہ میں آپ ناک میں پانی چڑھائیں تو اس کے ذریعے اوپر جانے کا ڈر رہتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ چلا ہی جائے گا، لیکن اگر چلا گیا، اب کتنی مقدار آپ دوائی کی لگا رہے ہیں یہ بھی رہتا ہے۔ اگر ہلکی مقدار تھوڑی سی دوائی لگا رہے ہیں جو وہیں سوکھ کے رہ جائے گی تب تو کوئی دقت نہیں۔ بس آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ جو دوائی چھدے ہوئے ناک میں لگا رہی ہیں وہ دوائی ناک کے ذریعے سے دماغ میں نہ پہنچے، بس یہ آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اگر دماغ میں پہنچے تو روزہ ٹوٹے گا، نہیں پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔